تو جب بندہ اللہ سے قلب کی محبت کرتا ہے تو پھر اسی لیے اسے غم پریشانی یہ کچھ محسوس نہیں ہوتے، اور محبت نہیں ہوتی تو وہ تجارت کی نظر سے توڑتا ہے۔ جب وہ تاجر کی نظر سے دیکھتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ مجھ پہ پریشانی کیوں آئی، میں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کرا تھا، مجھے نقصان کیوں ہوا، میں تو کوئی گناہ بھی نہیں کر رہا ہوں۔ پھر وہ اپنے گناہ اپنی نیکیاں تولنا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے تو کسی کا دل بھی نہیں دکھایا، پھر مجھے مصیبت کیوں آ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے دل میں محبت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس کے دل میں تجارت ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھ سے زیادہ خوشحال تو کافر ہیں، پھر کیوں مسلمان لے رہے تھے؟ انہیں کو اپنا لے۔ اور دیکھو انسان دنیا حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر لیتا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب تک محبت نہیں ہوتی نا، جب تک نفاق رہتا ہے، اور جب نفاق رہتا ہے نا پھر کوئی عمل قابل قبول نہیں، کوئی بھی عمل کر دو بے مقصد ہو جاتا۔ آئی نا سمجھ میں؟ اور اگر بے مقصد ہی زندگی گزارنی ہے تو پھر حیوان عاقل کی طرح گزارو، کہ ایک عقل مند حیوان ہے جو اپنے مطلب کی ساری ترکیبیں جانتا ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں ہے۔ پھر وہ اسی صف میں کھڑا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے۔ اب خسارے سے نکلنا ہے الا الذین آمنوا، ایمان لاؤ۔ اب ایمان باللہ بھی، ایمان بالآخرت بھی، اور ایمان بالرسالت بھی، ایک میں بھی کمی آ گئی پھر خسارے میں چلے گئے۔ یہ ایسی پہاڑی ہے الا الذین آمنوا والعصر ان الانسان، اس چوٹی پہ یہ نیچے کھڑا ہوا ہے۔ اب اوپر چڑھنا ہے الا الذین آمنوا، اس سے اوپر چڑھنا ہے وعملوا الصالحات، اس سے اوپر چڑھنا ہے تو والتواصوا بالحق، اس سے اوپر چڑھنا ہے تو والتواصوا بالصبر۔ اور جو الا الذین پہ آیا ہے اور وہ ایمان بالآخرت میں، ایمان باللہ میں، یا ایمان بالرسالت میں کسی ایک میں چوک گیا تو واپس اسی گھاٹی میں آن کے گرا۔
باقی تو بہت دور کی بات ہے. وہ عامل الصالحات، اہل شرع کی نظر میں صالح اعمال الگ ہیں، اہل طریقت کی نظر میں صالح اعمال الگ ہیں، اہل معرفت کی نظر میں صالح اعمال الگ ہیں. سب کے اعمال ایک جیسے تھوڑی ہیں. اب اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہ اسی اعمال میں داخل ہو جائے. علم تمہیں نہیں بچاتا، کسی کو بھی نہیں بچاتا. بچاتا فضل ہے. اور فضل کس چیز میں ہے؟ فضل سلنڈر ہو جانے میں. جو گھٹنے کے بل بیٹھ گیا رب کے آگے وہ فضل میں آ گیا. دیکھو حضرت آدم علیہ السلام نے جو اپنی اولادوں کو سبق دیا، وہ سبق ہی یہ دیا ہے کہ سلنڈر ہو جاؤ، اڑنا نہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ میرے رب میں نے اپنے نفس پہ ظلم کر لیا، اگر تو نے مجھے نہیں بخشا اور مجھ پہ رحم نہ کیا تو میں تو خسارے میں رہ جاؤں. کمال بات یہ ہے کہ اب میرا کوئی حامی ناصر نہیں ہے. میں نے اپنے علم کو بھی ایک طرف ڈال دیا، اپنی تقبیروں کو بھی ایک طرف ڈال دیا، اپنی ترکیبوں کو بھی ایک طرف ڈال دیا، اپنی عقل و فہم کو بھی ایک طرف ڈال دیا، بس تیرے حوالے کر دیا، تیرے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا. اور ابلیس نے کہا کہ لو مجھے تو بہکا تو نے دیا. وہ اللہ سے کہتا ہے کہ مجھے تو نے گمراہ کر دیا. عقل مند تھا نا، تو اس نے سوچا کہ کچھ دلیل دے لوں. یہی بات ہے محبت اور معرفت کی، اور یہی بات ہے نفاق کی، کہ محبت نے کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اور نفاق نے کہا کہ تو نے بہکا دیا. تو ہر منافق شیطان کا حصے دار ہوتا ہے. اور ہر مومن رسالت کا حصے دار ہوتا ہے، کہ اس سے فیض رسالت سے آتا ہے، اور منافق کو فیض ابلیس سے آتا ہے. اسی لیے وہ ہمیشہ مردود ہی رہے گا. اور یہ کتنا ہی بڑا ظلم گناہ کر کے
اور جب معافی مانگے گا تو مومن ہو جائے گا.